یہ نیو یارک سٹی کے علاقے بروکلن کا پیراماؤنٹ ہال ہے، جہاں پہ نیو یارک سٹی کا میئر کا تاریخی الیکشن جیتنے والے مسلم امریکن، ساؤتھ ایشین امریکن اور ایک امیگرینٹ زہران ممدانی کی وکٹری پارٹی ہو رہی ہے، جشن فتح منایا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ یہاں پر زہران ممدانی کے قریبی ساتھی، ان کی کیمپین کے جو والنٹیئرز تھے، ان کی کیمپین کے جو ممبرز تھے، ان کے جو سپورٹرز تھے، وہ بڑی تعداد میں وہ موجود ہیں، اور یہاں پر زہران ممدانی کی نیو یارک ہی نہیں، امریکہ کی تاریخ کی ایک تاریخی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس وقت نیو یارک کا اور امریکہ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس وکٹری پارٹی کو کور کرنے آیا ہے، کیونکہ نیو یارک کی تاریخ کا یہ ایک ایسا الیکشن تھا کہ جس کی عام آدمی کو 4 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے کوئی توقع نہیں تھی، اور ایک امیگرینٹ جو 7 سال کی عمر میں یوگنڈا سے امریکہ آیا، اس نے 34 سال کی عمر میں نیو یارک سٹی کا میئر منتخب ہو کر ایک ایسی تاریخ رقم کی اور ایک ایسا ریکارڈ بنایا کہ جس کو بیٹ کرنے کے لیے آئندہ ایک عرصہ شاید درکار ہو۔ اس وقت پیراماؤنٹ ہال میں جو لوگ ہیں ان کی خوشی اور مسرت کے جو مناظر ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں زہران ممدانی کے پلے کارڈ، بینرز اور تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں۔ میرے سامنے اس وقت آپ کو سٹیج پر جو سٹیج نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کچھ دیر میں زہران ممدانی آئیں گے، وہ اپنی فتح کا اعلان کریں گے اور وہ اپنی ایک وکٹری سپیچ دیں گے، اور ان کی یہ جو وکٹری ہے اس کو صرف نیو یارک میں ہی نہیں پورے امریکہ میں اس وکٹری کی ایک دھوم جو ہے وہ مچی ہوئی ہے، اور اس نے امریکہ میں ایک سیاسی زلزلہ جو ہے وہ پیدا کر کے رکھ دیا۔ نیو یارک سٹی میں ایک 34 سالہ شخص نیو یارک سٹی کا میئر منتخب ہوا ہے، اور اس نے نیو یارک سٹیٹ کے 3 سال تک گورنر رہنے والے اینڈرو کومو کو شکست دی۔ زہران ممدانی کی وجہ سے نیو یارک سٹی کے جو موجودہ میئر ہے ایرک ایڈمز، انہیں میئر کی دوڑ سے دستبردار ہونا پڑا، اور زہران ممدانی جو اپنے حریف امیدوار اینڈرو کومو کی جانب سے صدر ٹرمپ کی عین وقت پر حمایت حاصل کرنے کے باوجود بڑی بھاری ایک ووٹس کی تعداد سے وہ ہار گئے ہیں، وہ بھی ایک اس الیکشن کی ایک تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس وقت پیراماؤنٹ جو ہال ہے، پیراماؤنٹ تھیٹر جو ہے، یہ انتہائی خوبصورت بروکلن نیو یارک میں واقع ایک بلڈنگ ہے، اور اس میں ایک تاریخی بلڈنگ ہے، اور اس تاریخی بلڈنگ میں اس وقت یہ ایک تاریخی جشن منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ زہران ممدانی کو شکست دینے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آخری وقت پر یہ کال دی گئی کہ ان کی پارٹی کے جو امیدوار ہیں کرٹس سلیوا، جن کو الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہونے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا لیکن وہ دوڑ میں شامل رہے، صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ کرٹس سلیوا ریپبلکن امیدوار کی بجائے اینڈرو کومو جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے زہران ممدانی کے مقابلے میں ان کو ووٹ دیا جائے۔ یہ تدبیر ناکام ہوئی۔ نیو یارک سٹی میں جو ارب پتی جو بلینرز ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ زہران ممدانی کو الیکشن میں شکست دی جائے، اور پیسے کا بے تحاشا استعمال کیا گیا، وہ پیسہ بھی یہاں پر کام نہیں آیا۔ اسی طرح ایک بڑی کیمپین چلائی گئی زہران ممدانی کے مسلمان ہونے پر، ان کے خیالات کے حوالے سے، تو وہ بھی جو ہے کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ اس وقت آپ سکرین پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں، اس وقت ایک دیسی میوزک جو ہے وہ
پلے کیا جا رہا ہے، پنجابی میوزک پلے کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کس طرح لوگ یہاں پر ایک جھوم رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ زہران ممدانی 1 جنوری 2026 کو نیو یارک سٹی کے میئر کا عہدہ سنبھالیں گے، اور آج الیکشن جیتنے کے بعد وہ اپنی ایک ٹرانزیشن ٹیم تشکیل دیں گے، اور یہ جو ٹرانزیشن ٹیم ہے یہ طے کرے گی کہ ان کی جو سٹی گورنمنٹ ہے، سٹی انتظامیہ ہے، وہ کن ارکان پر مشتمل ہوگی۔ یہاں پر میں آپ کو اسکرین پر ایک اور منظر بھی دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ نیو یارک سٹی کی جوش امریکن کمیونٹی، یہودی کمیونٹی کے ارکان بھی بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہیں، اور وہ زہران ممدانی کی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے آپ کو نیو یارک سٹی کے کنٹرولر بریڈ لینڈر نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک جیو ہیں، لیکن یہ زہران ممدانی کے دستے راست رہے، انہوں نے ان کی کیمپین میں ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور آج کی کیمپین میں بریڈ لینڈر جو ہیں ان کی خوشی کی انتہا بھی ہے، وہ بھی قابل دید ہے۔ اس وقت میں آپ کو میڈیا جو یہاں پر اس وکٹری پارٹی کو، جشن فتح کو کور کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کے کچھ مناظر دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں نیو یارک، امریکہ، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا آؤٹ لیٹس کے نمائندے موجود ہیں، اور وہ اس وکٹری پارٹی کو کور کر رہے ہیں، اور یہ سب مناظر جو ہے صرف نیو یارک ہی نہیں، پورے امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، اور اس وکٹری نے نیو یارک کی سیاسی نقشے کو تبدیل کر دیا ہے، اور سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیت ہے اس کے اثرات اب پورے امریکہ میں مرتب ہوں گے، اور ریپبلکن پارٹی جن کے پاس وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں کنٹرول حاصل ہے، انہیں اور یو ایس کانگریس کے 2 ایوانوں میں، ایوان نمائندگان اور سینٹ میں جو اکثریت حاصل ہے، اس کے حوالے سے بھی اب آنے والے سال میں پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ الیکشن جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ثابت ہوگا۔ محسن ظہیر، نیو یارک۔